بریک کے بعد پھر خوش آمدید۔ کل فیض آباد میں جو دھرنا ہوا تحریک لبیک کے زیر اہتمام معاہدہ طے پایا حکومت کے ساتھ، جس کے مین نقاط یہ تھے کہ 3 ماہ کے اندر پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد حکومت پاکستان جو ہے فرانس کے سفیر کو واپس بھیجے گی اور فرانس میں اپنا سفیر جو ہے وہ تعینات نہیں کیا جائے گا۔ جو مقدمات درج کیے گئے گزشتہ 2-3 دن کے دوران اور جو گرفتاریاں عمل میں آئیں، ان تمام افراد کو جو ہے وہ رہا کر دیا جائے گا اور فرانسیسی مصنوعات کا بھی بائیکاٹ کیا جائے گا۔ یہ تھے 4 نقاط جو کل کے معاہدے کے اندر طے پائے۔ اور اس معاہدے کے اندر کردار کس نے ادا کیا، کس طریقے سے بات چیت آگے بڑھی، ہمیں جوائن کیا ہے صدر شمالی پنجاب ہیں تحریک لبیک کے مولانا عنایت الحق صاحب۔ السلام علیکم مولانا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا پہلے تو مبارکباد کے خوش اسلوبی کے ساتھ جو ہے معاملہ یہ طے پایا اور تمام جو کارکن ہیں آپ کے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ کس طریقے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کردار ادا کیا لوگوں نے کہ اس خوش اسلوبی کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ طے پایا؟ اور ذرا سا مشکلات بھی بتا دیجیے گا ساری، کیونکہ ظاہر بات ہم بہت ہمارا میڈیا پہ تو نہیں اتنا آتا رہا، لیکن جی سب سے پہلے تو میں اور یہ صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنا موقف پیش کرنے کا موقع دیا۔ اس میں بنیادی کردار جو ہے وہ شاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جنہوں نے نہ بارش دیکھی، نہ سردی دیکھی اور راستے کی مشکلات برداشت کی اور شیلنگ کو بھی برداشت کرتے ہوئے وہ پہنچے۔ اور اس میں سب سے پہلے یہ بات میں عرض کرتا چلوں، یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ دھرنے کا پروگرام تھا، دھرنا نہیں تھا، یہ ہمارا ناموس رسالت مارچ تھا اور یہ تسلسل تھا اس مارچ کا جو لاہور میں ہوا، کراچی میں ہوا اور راولپنڈی میں ہوا۔ ہم باہر راولپنڈی انتظامیہ اور اسلام آباد کی انتظامیہ کو ہم نے ریٹن بھی لکھ کے دیا کہ یہ تحفظ ناموس رسالت مارچ ہے، لیکن ہمیں نہیں سمجھ آئی کہ کیا وجہ ہوئی کہ صبح ہی انہوں نے شیلنگ شروع کر دی اور انہوں نے اپنی غیر ذمہ داری کی بنیاد پر اس کو اتنا طویل عرصے تک لے گئے، وگرنہ تو ہمارا یہی پروگرام تھا کہ اسی تسلسل کے ساتھ ہم لوگ اپنا ایک احتجاج ریکارڈ کرواتے اور وہاں سے واپس آ جاتے۔ اس میں تاریخ کی بدترین شیلنگ جو ہے وہ کی گئی ہے تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں پر۔ پچھلے دفعہ جو دھرنا تھا اس موقع پر جو شیلنگ تھی اس سے زیادہ شیلنگ ہوئی، راولپنڈی کے اندر بھی ہوئی اور دوسرے دن صبح 4 بجے سے لے کر 9 بجے تک جو ہے وہ مسلسل شیلنگ ہوتی رہی۔ اور جب تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان جو ہیں وہ پسپا نہیں ہوئے، وہ اپنے مقام پر ڈٹے رہے، تو بالآخر حکومت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئی اور انہوں نے مذاکرات کا جو ہے وہ راستہ اختیار کیا ہے۔ ٹھیک، اچھا یہ بتائیے گا، اس میں 2 مطالبات تھے۔ ایک تو مطالبہ فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کا تھا، وہ تو خیر پبلک خود بھی کر رہی ہے اور حکومت اگر اعلان کرے تو اچھی بات ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ ظاہر بات ہے کہ اس کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ایک مسلم ملک کی حکومت ہے، کسی کافر ملک کی حکومت نہیں ہے۔ اچھا یہ جو فرانس کے سفیر کا معاملہ ہے، اب یہ ہوتا یہ ہے کہ فرانس کا سفیر جو ہے یہ تو بیسیکلی ایک قسم کی احتجاج ریکارڈ کرنے کے لیے، ورنہ ایمبیسیاں تو چلتی رہتی ہیں، جیسے انڈیا کا آپ نے بلایا ہوا چل رہی ہے۔ اس کا وہ 3 مہینے کی کیا انہوں نے اس کی وجہ وضاحت کیا پیش کی کہ 3 مہینے لگائیں گے ہم پارلیمنٹ پہ پوچھنے کے لیے؟ اس میں انہوں نے بنیادی نقطہ یہ رکھا کہ چونکہ فرانس یورپی یونین کا حصہ ہے اور اگر ہم فوری طور پر اس سفیر کو ملک سے باہر بھیج دیتے ہیں تو دیگر جتنے بھی ممالک ہیں وہ ہم سے لا تعلقی کا جو ہے وہ اظہار کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے اوپر بہت پریشر آئے گا، پاکستان جو ہے وہ بڑی مشکلات میں چلا جائے گا۔ ہمارا تو موقف یہی تھا بار بار کہ آپ ناموس رسالت کے لیے جرأت مندانہ قدم اٹھائیں، اور اگر آپ یہ قدم اٹھائیں گے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد اور نصرت بھی پاکستان کو حاصل ہوگی۔ لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پوری امت مسلمہ میں اس وقت جو جتنے بھی حکمران ہیں وہ بالکل الگ طرف کھڑے ہیں اور امت مسلمہ الگ طرف کھڑی ہے۔ وہ کسی صورت بھی ناموس رسالت کے لیے، عقیدہ ختم نبوت کے لیے، حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس کے لیے ایک قدم بھی آگے اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان لوگوں کے لیے دنیا کا وقار، عزت، مقام اور اس کی زیادہ اہمیت ہے۔
اور ناموس رسالت کے لیے آج تک انہوں نے قدم کوئی نہیں نہیں اٹھایا۔ بالکل درست فرمایا، بڑے بنتے ہیں، خاص سعودی عرب ہے، ایران ہے، ترکی ہے، کوئی بھی اس طرح ترکی نے تو بڑا دو ٹوک موقف اختیار کیا، لیکن سفارت کا بات یورپی یونین والی بات ہے نا، وہ ان کا کووننٹ ہے کہ پھر وہ سارے کے سارے۔ اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ اس آخری سوال آپ سے پوچھیں کہ اس دوران میں یہ سارا جو تھا معاملہ کا، اس کے اندر کوئی آپ ان سے ایک بات بھی منوا لیتے اگر کہ ایک بہت سخت قسم کا قانون جو ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر اس کے لیے آگے پاکستان جو ہے پیش کرے، قدمی کرے؟ دیکھیں اس میں تو انہوں نے بہت سی باتیں کی، جب ہم ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو وہ عشق رسول اپنا اتنا ظاہر کرتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے ان سے بڑا تو عاشق رسول کوئی نہیں ہے، لیکن جب تک عملی اقدامات نہ ہوں، او آئی سی کس حالت میں کھڑی ہے یہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ مسلمانوں کا اس وقت کیا حال ہے، امت مسلمہ جو ہے وہ تو بس رو رہی ہے اور یہی التجائیں کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خالد بن ولید جیسا پھر حکمران ہمیں جرنیل عطا کر دے جو حضور کی عزت و ناموس کے لیے میدان عمل میں آئے۔ امت جو ہے وہ تیار ہے، لیکن جو ہمارے سربراہان مملکت ہیں وہ اتنے مرعوب ہیں یورپ سے کہ وہ ایک قدم بھی آگے چلنے کے لیے تیار نہیں، جس پر جتنا بھی افسوس کیا جا سکے کم ہے، لیکن ہمارے بس میں جو کچھ تھا وہ ہم نے بہت شکریہ آپ کا مولانا جی، آپ نے بہت پاکستان جو ہے وہ بڑی مشکلات میں چلا جائے گا۔ ہمارا تو موقف یہی تھا بار بار کہ آپ ناموس رسالت کے لیے جرأت مندانہ قدم اٹھائیں، اور اگر آپ یہ قدم اٹھائیں گے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد اور نصرت بھی پاکستان کو حاصل ہوگی۔ لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پوری امت مسلمہ میں اس وقت جو جتنے بھی حکمران ہیں وہ بالکل الگ طرف کھڑے ہیں اور امت مسلمہ الگ طرف کھڑی ہے، وہ کسی صورت بھی ناموس رسالت کے لیے، عقیدہ ختم نبوت کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس کے لیے ایک قدم بھی آگے اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان لوگوں کے لیے دنیا کا وقار، عزت، مقام اور اس کی زیادہ اہمیت ہے، اور ناموس رسالت کے لیے آج تک انہوں نے قدم کوئی نہیں اٹھایا۔ بالکل درست فرمایا، بڑے بنتے ہیں، خاص سعودی عرب ہے، ایران ہے، ترکی ہے، کوئی بھی اس طرح۔ ترکی نے تو بڑا دو ٹوک موقف اختیار کیا، لیکن سفارت کا بات یورپی یونین والی بات ہے نا، وہ ان کا کووننٹ ہے کہ پھر وہ سارے کے سارے۔ اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ اس آخری سوال آپ سے پوچھیں کہ اس دوران میں یہ سارا جو تھا معاملہ کا، اس کے اندر کوئی آپ ان سے ایک بات بھی منوا لیتے اگر کہ ایک بہت سخت قسم کا قانون جو ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر اس کے لیے آگے پاکستان جو ہے پیش کرے، قدمی کرے؟ دیکھیں اس میں تو انہوں نے بہت سی باتیں کی، جب ہم ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو وہ عشق رسول اپنا اتنا ظاہر کرتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے ان سے بڑا تو عاشق رسول کوئی نہیں ہے، لیکن جب تک عملی اقدامات نہ ہوں، او آئی سی کس حالت میں کھڑی ہے یہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ مسلمانوں کا اس وقت کیا حال ہے، امت مسلمہ جو ہے وہ تو بس رو رہی ہے اور یہی التجائیں کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خالد بن ولید جیسا پھر حکمران ہمیں جرنیل عطا کر دے جو حضور کی عزت و ناموس کے لیے میدان عمل میں آئے۔ امت جو ہے وہ تیار ہے، لیکن جو ہمارے سربراہان مملکت ہیں وہ اتنے مرعوب ہیں یورپ سے کہ وہ ایک قدم بھی آگے چلنے کے لیے تیار نہیں، جس پر جتنا بھی افسوس کیا جا سکے کم ہے، لیکن ہمارے بس میں جو کچھ تھا وہ ہم نے بہت شکریہ آپ کا مولانا جی، آپ نے بہت وقت دیا۔ اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام ختم کرتے ہیں، کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔